بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کو دنیا میں فرد واحد ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اسی وجہ سے ان کو نومولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی حضور پاک اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے اول شخص تھے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو گود لے لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جانے پر مجبور ہوئے تو ان کی چارپائی پر حضرت علی ہی سوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ صرف 3 دن بعد مدینہ ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ ہجرت میں خاندان قریش کی 3 فاطمائیں بھی شریک تھیں: فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت الزبیر۔ اس لیے اسے فاطماؤں کا قافلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پاس کی بستی قباء پہنچے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 22 سال تھی، کے پیر سوج گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے۔ انصار و مہاجرین کی مواخات کے برعکس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، یعنی دونوں بھائی مہاجر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: انت آخی فی الدنیا والآخرات، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ خیبر جب فتح نہیں ہو پا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسے فتح کیا اور اسد اللہ یعنی شیر خدا کے لقب سے موسوم ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بتوں کے بڑے بڑے اڈوں کو توڑنے کا کام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی عیش و عشرت پر فکر و فاقہ کو ترجیح دی۔ حالانکہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سابقین و اولین کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے آپ کو بیت المال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ وظیفے کی رقم ملتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کے لیے سب سے مناسب اور سب سے زیادہ حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا اور سب کے معین و مشیر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ اموال خمس کی تقسیم کے متولی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حکومت وقت کے ساتھ پورا تعاون کیا، بلکہ قاضی مدینہ کا عہدہ بھی سنبھالا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ کا تعاون برقرار رہا، جہاں تک کہ سن 35 ہجری میں آپ چوتھے خلیفہ بنے اور اگلے 5 سال 3 ماہ تک خلیفہ رہے۔ خلافت قبول کرنے کے تیسرے ہی روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبائی سازشی ٹولہ کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائیاں لڑنی پڑیں۔
حالانکہ اگر انہیں امن و سکون میسر ہوا ہوتا تو عالم اسلام کا رقبہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا۔ شام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ شام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعین کردہ گورنر سہیل بن حنیف کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کے نام پر انہوں نے اپنے معدین کو بھی جمع کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساحلت کی کوشش کے ناکام ہونے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا۔ صفین کے مقام پر تقریباً 100 دن مساحلت کی کوشش کی، جس کے بعد مجبوراً جنگ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیتنے لگی۔ ایسے موقع پر معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن اٹھا کر تحکیم کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھوکے کے خلاف تھے، لیکن اپنے کچھ ساتھیوں کے اصرار پر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تحکیم میں دھوکے سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ تو شام کے گورنر بنے رہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں خلفشار پیدا ہو گیا اور تحکیم کے مسئلے کو لے کر تحکیم کے معدین کی تکفیر شروع ہو گئی۔ نتیجن کافی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لوگ خوارج یعنی باغی کہلائے، جنہوں نے بعد میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ باطل کا یہ سب کام اسلام کے نام پر ہو رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے خوارج، القاعدہ اور داعش وغیرہ اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ مسلمان اور خوارج کے درمیان معتد جنگیں ہوئیں۔ اسی خانہ جنگی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے آپ پر نماز پڑھتے ہوئے مسموم تلوار سے حملہ کر دیا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ایسی حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ حکم دیا، دیکھو میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے، اس کو میرا کھانا کھلاؤ اور میرا پانی پلاؤ۔ نفس کا بدلہ نفس ہوتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دو جیسے اس نے مجھے قتل کر دیا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اس کے بارے میں خود غور کروں گا۔